پیرس میں FATF کے اہم ترین اجلاس کے دوران لاہور میں حافظ محمد سعید کی رہائش گاہ کے باہر ایک طاقتور بم دھماکے میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کے شواہد سامنے آئے ہیں۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکے کا بنیادی مقصد حافظ سعید کو ٹارگٹ کرنا تھا تاکہ یہ ثابت ہو جاتا کہ وہ قید کی سزا سنائے جانے کے باوجود جیل کی بجائے اپنی رہائش گاہ پر قیام پذیر ہے۔ تاہم سرکاری ذرائع کے مطابق کوٹ لکھپت جیل لاہور کا ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ حافظ سعید وہاں پر قید ہے۔ دھماکے میں را کے ملوث ہونے کا انکشاف لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار ہونے والے باشندے سے تفتیش کے دوران ہوا ہے۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق تفتیشی اداروں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قلعدم تنظیم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ محمد سعید کی رہائش گاہ کے قریب ہونے والے دھماکے کے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفتیشی ذرائع نے بتایا کہ حملہ آور کا شہر میں لگے سیف سٹیز کیمروں کی مدد سے پتہ لگایا گیا اور اس کی گاڑی موٹر وے سے لاہور داخل ہونے سے لے کر جائے وقوع پر کھڑی کرنے تک کی فوٹیج حاصل کر لی گئی ہے۔ یاد رہے کہ 23 جون کے روز صبح 11 بجے کے قریب ایک کار بم دھماکے کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار سمیت کم سے کم 3 افراد شہید اور 2 درجن کے قریب زخمی ہوئے۔ اس بم حملے کی تفتیش کی ذمہ داری پنجاب پولیس کے انسداد دہشت گردی کے محکمے CTD کو سونپی گئی ہے۔ حملے میں مبینہ طور پر ملوث شخص کی شناخت ہونے کے بعد ذرائع کا کہنا ہے کہ اسے لاہور ایئرپورٹ سے اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ کراچی کی پرواز پر سوار ہونے جا رہا تھا۔ اب تک کسی تنظیم کی جانب سے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی، تاہم دھماکے کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق دھماکہ خیز مواد ایک گاڑی میں نصب کیا گیا تھا جسے ٹائم ڈیوائس کے ذریعے اڑا دیا گیا۔ تفتیشی ٹیموں کا دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی اور ان افراد کا سراغ ملا ہے جن کے استعمال میں یہ گاڑی ماضی میں رہی ہے۔ حکام کے مطابق یہ گاڑی 6 سے 7 مختلف افراد نے اوپن لیٹر پر حاصل کی، اس لیے سرکاری طور پر اس کی ملکیت اب بھی پہلے مالک کے نام ہے، کیونکہ جن لوگوں کے زیر استعمال یہ گاڑی رہی انہوں نے اس کو باقاعدہ اپنے نام ٹرانسفر نہیں کروایا تھا۔ CTD کے تفتیشی ذرائع کے مطابق گاڑی کے پہلے مالک کا تعلق حافظ آباد سے ہے، جبکہ یہ سن 2009 سے اب تک جن لوگوں کی ملکیت میں رہی ہے ان میں پولیس کے ایک سب انسپکٹر اور ایک وکیل بھی شامل ہے۔ ذرائع کے مطابق انہیں معلوم ہوا ہے کہ گاڑی کے آخری مالک نے اسے 2 روز قبل حملہ آور کے حوالے کیا تھا۔ گاڑی کا سراغ شہر میں لگے سیف سٹیز کیمروں کی مدد سے ملا۔ سیف سٹیز اتھارٹی کے حکام نے بتایا کہ حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی موٹر وے کے ذریعے بابو صابو انٹرچینج سے 23 جون کی صبح 9:40 پر لاہور میں داخل ہوئی، جسے سیف سٹی کے مختلف کیمروں میں جوہر ٹاؤن کی طرف جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ حکام کے مطابق گاڑی کو پہلے ڈاکٹرز اسپتال تک جاتے دیکھا گیا اور پھر وہاں سے واپس مڑ کر یہ گاڑی مولانا شوکت علی روڈ پر واقع سوسائٹی میں حافظ سعید کے گھر کے قریب جاتی ہوئی نظر آئی۔ بورڈ آف ریونیو سوسائٹی جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں کے ایک رہائشی نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ حافظ سعید کا یہ گھر تقریباً 15 سال پہلے تعمیر ہوا تھا اور وہاں تک جانے کے لیے 3 مختلف راستے یا گلیاں ہیں جہاں پر پولیس اور ان کے اپنے سیکیورٹی اہلکار مسلسل تعینات ہوتے ہیں۔ حافظ سعید کے گھر تک جانے والی مرکزی گلی میں 2 پولیس چیک پوسٹ ہیں، جن میں سے ایک بالکل حافظ سعید کے گھر کے سامنے ہے۔ دھماکہ ان کے گھر کی طرف جانے والے راستے پر لگی پہلی چیک پوسٹ کے قریب ہوا، کیونکہ ڈرائیور گاڑی اس سے آگے لے جا ہی نہیں سکتا تھا۔ جہاں دھماکہ ہوا وہاں اور حافظ سعید کے گھر کے درمیان محض 100 سے 150 میٹر کا فاصلہ ہے۔ دھماکے کے بعد حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی کے ٹکڑے 500 میٹر دور تک سے ملے، جس سے دھماکے کی شدت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ BBC کے رپورٹر کے مطابق جائے وقوع پر غیر معمولی سیکیورٹی اقدامات دیکھنے کو ملے۔ وہاں کوریج کے لیے آنے والے صحافیوں کی بھی سختی سے چیکنگ کی جا رہی تھی۔ خاتون صحافی نے ایک پولیس افسر سے پوچھا کہ خیریت تو ہے، صحافیوں کے لیے بھی اتنی سختی؟ جواب میں وہ بولے کہ حافظ سعید بھی تو ہیں، سمجھا کریں۔ اگرچہ دھماکے والی جگہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر واقع ہے، تاہم یہ گنجان آباد علاقہ ہے جہاں ہر وقت چہل پہل رہتی ہے۔ اس کے آس پاس مارکیٹیں بھی موجود ہیں، لیکن حافظ سعید کے گھر کو جانے والے تینوں راستے دھماکے کے بعد مکمل طور پر بند تھے۔ CTD، پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری وہاں موجود تھی اور شامیانے لگا کر گلیوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تھا۔ BBC کے مطابق ایسے اقدامات عموماً جائے وقوع پر شواہد کی حفاظت کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، تاہم اس کے برعکس دھماکے کی جگہ پر کچھ آمد و رفت جاری تھی۔ اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے وہاں کھڑے بعض لوگوں نے طنزیہ انداز میں یہ سوال بھی اٹھا دیا کہ حافظ صاحب کے گھر کی گلی کو تو ایسے بند کیا گیا ہے کہ جیسے وہ واقعی ہی اپنے گھر پر موجود ہوں۔ یاد رہے کہ سرکاری سیکیورٹی کے علاوہ حافظ سعید کے گھر کے باہر جماعت الدعوہ کے سیکیورٹی رضاکار بھی موجود تھے۔ جب صحافیوں کی جانب سے ان سے دریافت کیا کہ گھر میں خیریت تو ہے، حافظ صاحب اور گھر والے اور ان کا گھر تو محفوظ ہیں اور کہیں زیادہ نقصان تو نہیں ہوا، جواباً کہا گیا کہ سب ٹھیک ہے اور کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، یہ تو ایک معمولی سا دھماکہ تھا۔ جائے وقوع پر پہنچنے کے بعد IG پنجاب انعام غنی نے حافظ سعید کا نام لیے بغیر اس بات کی تصدیق کی کہ دھماکے کے مقام کے قریب ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ یعنی ایک اہم ہدف کا گھر موجود تھا اور اس کارروائی میں بیرونی ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی دشمن ملک کی ایجنسیاں ایسی مذموم کارروائیوں میں ملوث رہی ہیں۔
याद रहे कि हाफिज सईद इस वक्त मुख्तलिफ मुकदमात में सजा भुगत रहे हैं, जिनमें दहशतगर्दी समेत दहशतगर्दों की माली मुआवनत के मुकदमात शामिल हैं। इंडिया हाफिज सईद पर सन 2008 के मुंबई हमलों की मनसूबाबंदी करने का इल्ज़ाम लगाता है। इन हमलों में 161 अफराद हलाक हुए थे। हाफिज सईद कई बरसों से इंडिया को मतलूब हैं। यही नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका दोनों ने इन्हें आलमी शिद्दत पसंदों की फहरिस्त में शामिल कर रखा है, जबकि अमेरिका ने हाफिज सईद के सर की कीमत $10 मिलियन मुकर्रर कर रखी है। यही वजह है कि 23 जून को होने वाले धमाके के बाद हर किस्म के सवालात उठाए जा रहे थे। हाफिज सईद को सन 2019 में गिरफ्तार किया गया और फिर दहशतगर्दों की फंडिंग के इल्ज़ामात पर 3 मुख्तलिफ केसेस में सजाएं सुनाने के बाद इन्हें कोट लखपत जेल लाहौर में डाल दिया गया था। ताहम बादज़ा इन्हें सिक्योरिटी खदशात के बाइस जेल से घर मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन इस बात को सीगा राज में रखा गया। ताहम दूसरी जानिब हुक्काम का कहना है कि जेल के रिकॉर्ड के मुताबिक हाफिज सईद कोट लखपत जेल लाहौर में ही मौजूद है। याद रहे कि इससे कबल सन 2019 में भी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद पर जौहर टाउन की एक मस्जिद में होने वाली एक तकरीब में हमले की कोशिश की गई थी, ताहम वो महफूज रहे। हाफिज सईद के बारे में अमूमी तासुर यही है कि उनकी गिरफ्तारी आलमी दबाव के बाइस और पाकिस्तान की FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिशों के तहत की गई, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम FATF के इजलासों में मुतादिद बार लिया गया है। सन 2018 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। इस फहरिस्त में उन ममालिक को शामिल किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए माली मुआवनत की फराहमी को रोकने के लिए मुनासिब इक़दामात लेने में नाकाम रहे हों। पाकिस्तान इससे पहले सन 2012 से सन 2015 तक इस फहरिस्त में शामिल था और अब भी ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिशें जारी हैं। चुनांचे FATF के पेरिस में जारी इजलास के दौरान हाफिज सईद के घर पर हमले की कोशिश होना इंतहाई मानी खेज है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।